بات ہو رہی تھی نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں. ظاہر ہے نماز جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. سب سے پہلے قیامت میں سوال بھی نماز ہوگا. اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ اللہ نے جنہیں رحمت العالمین بنایا. سب سے پہلے جو آپ نے بیان کی کہ نماز کی فضیلت، ہم چاہتے ہیں جب کسی بڑے سے بات کرنا تو اہتمام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی ایسے سے بات کرنا کہ جس سے ہمارا جو ایک معیار بڑھ جائے تو ہم اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. لفظ نماز کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کی بات کرنا. بے شک. یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اور اس کی فضیلت کی سب سے بڑی جو ہے وہ دلیل یہ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. تو یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ دو چیزوں سے شرطیہ طور پہ بچ جائے گا. ایک بے حیائی سے بچ جائے گا اور برائی سے بچ جائے گا. برائی ہر طرح کی، چاہے جھوٹ ہو، غیبت ہو، چاہے بہتان ہو، چاہے کوئی بھی آپ برائی دیکھ لیں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام ان برائیوں سے بچا رہا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات کہ اگر آپ فضیلت کی بات کرتے ہیں اور احمد کی بات کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے آگے کی نہر بہہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے اس کی اصلا کوئی میل نہیں رہے گا. فرمایا کہ یاد رکھنا اسی طریقے سے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہیں گے. پھر ذرا دوسری طرف آئیے کہ نماز ہے کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی کہ پلر ہے. یہ وہ پلر ہے کہ اگر ذرا سا بھی ہل جائے تو انسان کے اعمال کی جو سمجھ لیں کہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے یا بلندی ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. معراج جسے کہتے ہیں معنی ہوتے ہیں بلندی کے، آگے بڑھنے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن مسلمان معراج یعنی بلندی چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ نماز پڑھیں. اب ذرا غور کیجئے گا کہ نماز ہے کیا اور مقصد و محور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو اپنی عبادت ریاضت میں جو لگایا تو ان میں فرشتے بھی آپ جانتے ہو. بالکل. اور کئی فرشتے ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جو قیام میں کھڑا اللہ کی حمد و ثنا کے لیے تو روز محشر تک وہ قیام ہی کرے گا. کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو سجدے میں تو سجدہ ہی کریں گے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں تو رکوع کریں گے. اللہ نے جو نماز مسلمان اور ایمان والے کو دی تو فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ وہ رکوع میں ہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے، سجدے میں ہیں تو وہ قیام نہیں کر سکتے. لیکن پوری نماز کو اللہ نے ایک مسلمان کو دے دیا کہ وہ قیام بھی کرتا ہے، وہ رکوع بھی کرتا ہے، وہ سجود بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک ایمان والے پر، مسلمان پہ بڑا کرم ہے. بالکل.